خاموش، اپنی اوقات بھول گئی ہو، ونی میں آئی ہو بھولو مت۔ اس نازک لڑکی کو اپنے سامنے زبان چلاتے دیکھ وہ غصے کی شدت سے داڑا، جو دلہن کے عروسی جوڑے میں تمام حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بغیر کسی میک اپ آراستہ کے بکھرے حلیے میں بھی وہ کسی کا بھی دل گال کر سکتی تھی، پر سامنے کھڑا شخص نفس کا غلام نہیں تھا، وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، شہزادوں جیسا روب اور جلال وجاہت، جو نانی دیوتاؤں جیسی۔ کیوں کر اس چھوٹی سی لڑکی کی بات سنتا؟ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مجھ سے شادی کریں، یہ آپ کا فیصلہ تھا، اب مجھے کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں؟ سامنے کھڑی لڑکی نے بھی ناک سے مکھی اڑائی۔ شادی نہیں کی تم سے، ونی میں آئی ہو۔ اس کا منہ دبوچتے ہوئے وہ چیخا۔ ابھی جب صبح نیچے جاؤں گی نا، ملازماؤں کے ساتھ کام کروں گی، جب اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا تمہیں، یہ تمہارے باپ کا محل نہیں۔ اپنی بات پہ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ دی۔ ونی میں لیا ہے، پر بھولیے مت اللہ کو حاضر ناظر جان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نکاح میں لیا ہے آپ نے مجھے۔ باپ کا محل نہ صحیح، شوہر کا تو ہے۔ اپنی نیلی آنکھیں اس کی ہنی کلرڈ آئیز میں گاڑے، سامنے کھڑا شخص نیلی آنکھوں کو دیکھ چونکا ضرور تھا، پھر اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی مقابل کو، وہ تھوڑا اوپر کو اٹھی، اس کے کالر جگڑے اور کان کے قریب جھکی۔ آپ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ میں سید زین شاہ کی بیوی ہوں۔ بات کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کے لو کو ٹچ کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے زین کی دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی، پھر فوراً خود کو کمپوز کیا۔ ہاں 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 بیوی، تمہاری اوقات نہیں میری بیوی بننے کی مہرماں شاہ نواز سکندر، تمہاری حیثیت ایک رکھیل سے زیادہ نہیں۔ زین کا لہجہ تمسخرانہ تھا، اس کی بات پہ مہرماں کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ سیدوں کے وارث کے منہ سے رکھیل جیسا لفظ کچھ نازیبا نہیں لگتا؟ اس نے جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی بات پہ مقابل کے ماتھے بلو کا جال بچھا۔ رکھیل جیسا لفظ استعمال کر کے اپنے عہدے سے گر رہے ہیں آپ مرشد صاحب؟ اب مہرماں کے چہرے پر تمسخر بڑی مسکراہٹ تھی۔ میری مردانگی کو مت للکارو، بہت پچھتاؤ گی۔ وہ شدت سے داڑا۔ مردانگی ہے آپ میں بھی؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب مردوں کے بیچ عورت کو لایا گیا؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب آپ کے گھر والوں نے لڑکی کا مطالبہ کیا؟ کیا ہے بہادروں والے کام؟ کیا ہے مردانگی ہے یہ؟ یہ مردانگی تب کہاں تھی جب ایک بے قصور لڑکی کو سزا ملی؟ وہ چیختی، اپنے نازک ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر مار بھی رہی تھی۔ قتل آپ کے بھائی کا ہوا تھا، قاتل میرا بھائی تھا، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ مرد ہوتے تو مردوں والے کام کرتے، گولیاں میرے بھائی کے سینے میں اتارتے، نہ کہ مجھے اپنے نکاح میں لے کر رکھیلو کے رتبے پر فائز کرتے۔ اب بند کمرے میں ایک عورت کو مردانگی دکھانے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ مردوں والے کام نہیں ہیں مرشد صاحب، وہ ایک بار پھر پوری قوت سے چیخی۔ سید زین شاہ کو اپنی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ مہرماں کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا۔ مردوں والا کام تو یہ نہ تھا جو اس نے کیا تھا، وہ تو پہلے بھی نکاح کا قائل نہیں تھا، پر اس کے باپ نے زبردستی کیا تھا، چاروں ناچار اسے ماننا پڑا، پر اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد اس پاکیزہ بندھن کی توہین کرنا، رکھیل کہنا، واقعی اسے شرمندگی کے سمندر میں گاڑ گیا تھا۔ زین بنا کوئی جواب دیے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مہرماں بستر پر گرتی آنکھیں موند گئی۔ سید ارحام شاہ گاؤں کے سرپنچ تھے، انہیں اپنے پشتوں سے مرشد کی گدی ملی تھی۔ یہ اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں تھا جو کافی طویل علاقوں کو گھیرے ہوئے تھا، ہر جگہ شاہوں کا بول بالا تھا۔ گاؤں کافی سویلائزڈ تھا، پھر بھی کوئی پرانی رسمیں یہاں کا اثاثہ تھی۔ سیدوں کے نام نہ صرف گاؤں میں کروڑوں کی زمینیں تھے، بلکہ شہر میں بھی ان کا اپنا بزنس تھا، کئی کمپنیاں اور فیکٹریاں کام کر رہی تھیں۔ چونکہ ارحام شاہ گاؤں کے معاملات دیکھتے تھے، اسی لیے بزنس ان کے بیٹے سنبھالتے تھے۔ سید
ارحام شاہ اور بطول شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے سید احان شاہ اور چھوٹے بیٹے سید اذلان شاہ۔ احان شاہ کی شادی ان کی پھپھو زاد کزن فاطمہ سے شادی ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے سید زین شاہ گدی نشین اور نیز سرپنچ مرشد زین شاہ سائیں، دوسرے بیٹے سید ابراہیم شاہ ابرام شاہ اور سب سے چھوٹی ایک بیٹی رمشا شاہ۔ اذلان شاہ کی شادی چاچو کی بیٹی آمنہ شاہ سے ہوئی اور وہ رحمتیں گھر آئیں 2 رحمتیں گھر آئیں، بڑی بیٹی نور شاہ اور چھوٹی حرائمہ شاہ۔ سید زین شاہ پورے 10 سال بعد USA سے پڑھائی مکمل کر کے 27 برس کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں واپس آئے تھے۔ آتے نہ صرف بزنس پر بھی ہاتھ رکھا، مرشد کا عہدہ بے بخوبی سنبھالا۔ شوق ریسلنگ کا ہے، اسی وجہ سے حویلی کے پچھلے حصے میں کار شو روم ایریا بنا ہوا تھا۔ وجہ زین شاہ کو گاڑیوں کا دیوانہ پن۔ زین کی منگنی بچپن میں نور سے ہوئی تھی، جس سے زین کو سر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سید ابرام شاہ جو کہ 24 سال کا ہے، ابھی پڑھائی مکمل ہوئی ہے، ہنستا کھیلتا تفریح والا انداز، گھر کا شرارتی بچہ جو زندگی جیتا ہے آج کل، ٹال مٹول کٹے آفس چلا جاتا، ورنہ اصل شوق شکار کا ہے۔ ابرام کا نکاح حرائمہ سے بچپن میں ہو گیا تھا، دونوں ہی اس بات سے واقف بھی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ نور نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ 25 سال کی زندگی میں دل سے وہ زین کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، مزاج صحت اور دیدی بلا کی بڑی پوتی ہونے کی وجہ سے سب سے غرور۔ حرائمہ اور رمشا یونیورسٹی جاتے ہیں، دونوں MA کی طالبہ ہیں، دونوں کی عمر میں 2 مہینے کا فرق ہے، حرائمہ 2 مہینے بڑی ہے رمشا سے، تو دونوں 22 سال کی، پر رمشا میں بچپنا اور مزاج ضدی ہے جبکہ حرائمہ میں میچورٹی اور وہ سادہ دل نرم مزاج لڑکی ہے۔ ارحام شاہ کی ایک بیٹی بھی ہے، عافیہ شاہ، جو شوہر کے مرنے کے بعد حویلی کی مکین ہے۔ اپنے بیٹے واصل شاہ اور بہو عیشا واصل شاہ کے ساتھ واصل بگڑا ہوا رئیس سے زیادہ، جسے پیسے کی چمک نے عیاش مزاج بنا دیا ہے۔ اس کے برعکس عیشا فرما بردار بیوی، اپنے شوہر کے عیبوں کو جانتے اس پر پردہ ڈالنے والی۔ گاؤں میں اور بھی اچھی فیملیز رہتی ہیں، ان میں سے ایک فیملی شاہ نواز سکندر کی ہے جن کا اپنا کاروبار ہے، پر اپنے بڑوں کا احترام کرتے انہوں نے گاؤں نہیں چھوڑا۔ شاہ نواز سکندر اور مسز عالیہ چونکہ پڑھے لکھے تھے تبھی ان کی اولادیں بھی پڑھی لکھی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں جو ان کے گھر کی رونق ہے۔ 25 سال کی بیٹی مہرماں شاہ نواز سکندر باپ کی لاڈلی اور 24 سالہ جوان بیٹا جو ماں کا لاڈلا ہے۔ انہی دونوں کی لڑائیوں سے گھر میں ہلچل مچی ہوتی ہے۔ اسی میں ایک دردناک دن آیا اور ان کی ساری خوشیاں بہا کے لے گیا۔ ابرام کی لڑائی کسی بابا شاہ نواز سکندر کے چھوٹے بیٹے سے ہوئی، بات ہاتھا پا تک پہنچی، گولی چلی جو سیدھے سید ابرام شاہ کے سینے کے آر پار ہوئی تھی۔ شاہ حویلی میں تو قہرام برپا ہو گیا تھا۔ جرگے کے فیصلے میں خان شاہ کی فرمائش پر بنی میں لڑکی مانگی گئی۔ شاہ نواز سکندر تو تیار نہ تھا، پر ایک بہن اپنے بھائی پر قربان ہو گئی۔ سید زین شاہ کے بے حد منع کرنے کے باوجود اس کا نکاح مہرماں سے ہو گیا تھا۔ وقت کے پنوں پہ کئی گہرے راز ہیں جو آہستہ آہستہ کھلیں گے، دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ رات زین شاہ نے ڈیرے پر گزاری تھی، چونکہ اکثر کام کی وجہ سے وہاں رکنا پڑتا تھا، تو وہاں بھی اس کے لیے کمرہ تھا اور یہ کمرہ حویلی جیسا ہی شاندار تھا کیونکہ اسے ہر چیز نفاست سے پسند تھی۔ صبح صبح دروازے پیٹنے کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا، اپنی آنکھیں مسل دی، اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، پھر اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ پوری رات پاؤں لٹکا کے سونے کی وجہ سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی جسے نظر انداز کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ دبی دبی بی بی نیچے آؤ، آرام کرنے نہیں آئی تم جہاں، ایک پکی عمر کی عورت نے بد زبانی سے کہا۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو مہرماں کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔ میں آتی ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ سکینہ کو اکیلے نیچے آتا دیکھ فاطمہ شاہ سخت آواز میں بولی۔ بی بی جی وہ سو رہی تھی، ابھی اٹھی ہیں، کہہ رہی ہیں آ رہی ہوں۔ سکینہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کہیں اس کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ کیا مرشد سائیں بھی ابھی تک کمرے میں ہیں؟ نور نے پوچھا۔ اس کی بے چینی ساری عورتوں نے بخوبی محسوس کی تھی۔
نہیں چھوٹی بی بی جی، مرشد سائیں رات سے ڈیرے پر ہیں۔ جواب سنتے ہی نور کے رگوں پہ میں سکون سریت کر گیا۔ آنے دو اس لڑکی کو، ساری عقل نکال دوں گی، آمنہ شاہ نے طرح کے کہا۔ ان کا غصہ الگ تھا، ایک بیٹی کا سہاگ اجڑ گیا تھا اور دوسری کی شادی جس سے ہونی تھی اس کے نکاح میں تھی وہ لڑکی۔ حرائمہ تو سب میں خاموش ہو کے رہ گئی تھی، اب اسے ساری زندگی ابرام شاہ کی بیوہ کے طور پر حویلی میں گزارنی تھی۔ یہی حویلی کا اصول تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس سے ستمگر کی یاد میں زندگی گزارنا۔ ہاں بھئی، قاتل کی بیٹی ہے، زیادہ نہریں نہ دکھائے تو ہی بہتر ہے، عافیہ شاہ نے زہرخند لہجے میں کہا۔ عشا تو اس معصوم کے دل سے دعا گو تھی، پر ابھی وہ مہرماں کو جانتی نہیں تھی۔ اب سارے مرد بھی کھانے پر آ چکے تھے۔ سعید زین شاہ اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ اپنے دادا کے برابر والی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر گرے شال اس کے چوڑے سینے کے گرد لپیٹی اور ماتھے پہ بکھرے بال اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ فنی کہاں ہے؟ احان شاہ نے پوچھا، لہجے میں نفرت واضح تھی۔ زین نے چونکہ باپ کی طرف دیکھا، سائیں بلایا ہے، آتی ہوگی بس، فاطمہ شاہ نے نرمی سے کہا۔ تبھی زین کی نظریں اوپر پر رکی جو بڑی اشتیاق سے سامنے دیکھنے میں مصروف تھا۔ زین نے اس کی نظروں کے ارتقاء میں سامنے دیکھا تو ماتھے پر بال پڑے۔ مہر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اس نے آنسوئے رنگ کے گھٹنے طاقت فراق ساتھ چوڑی دار پاجامہ زیبتان کیا ہوا تھا، لان کا دوپٹہ گل میں ڈال رکھا تھا، چاکلیٹی براؤن کمر تک آتے سلکی بال ہلکے کیچر میں جگڑے نیچے کی طرف کھلے چھوڑے گئے تھے، کچھ لٹے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سردی میں نہانے کی وجہ سے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے، چاقوتی لب آپس میں پیوستے سنگ مرمر سے تراشے پیر جنہیں وہ سیج سیج کے سیڑھیوں پر رکھ رہی تھی، گویا اس حالت میں وہ کسی کے دل پہ قہر برپا کر سکتی تھی۔ زین کو یہ سوچ ہی غصہ دلا گئی تھی کہ ایسی حالت میں ملازم بھی دیکھے گے اور اس پہ آوارہ اور گندی نظریں۔ صبیحہ پیشانی پر بلو کا جال نمودار ہوا۔ اب سب کی نظریں اس پر تھی کیونکہ وہ میز کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سکینہ فاطمہ شاہ نے ملازمہ کو بلایا جو بوتل کی جند کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ لے کے جاؤ اور یسریٰ کے حوالے کر دو، سمجھائی گی سے کام، انہوں نے سختی سے کہا۔ مہرماں نے شکل بگاڑی، سکینہ کے پیچھے چل دی۔ زین کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور یہ نظریں نور کو بہت چبھی تھی۔ آخر کی اس کی طرف تو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، دوسرا مہرماں کی خوبصورتی اسے سخت بے چین کر گئی تھی۔ مہرماں تو اوپر سے نیچے تک بس یسریٰ کو دیکھ رہی تھی، انتہائی موٹی اور خطرناک عورت، دوپٹہ کمر بندے سب کو حکم سنا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہے، کام شروع کر، یسریٰ غصے سے بولی۔ بنا کچھ کھائے صبح صبح کام کیسے کروں، مہرماں نے طرح کے جواب دیا۔ چپ سے یہ برتن دو، پھر دن کا کھانا چڑھا، دماغ مت کھپا، یسریٰ نے بد لحاظی سے کہا، جبکہ تضحیک امیز لہجہ مہرماں کا غصہ دلا گیا جسے وہ ضبط کر گئی۔ آئی بڑی ناشتہ چاہیے مہارانی کو، یسریٰ نے ہنستے ہوئے طنز مارا۔ سنو یسریٰ موٹی، یہ برتن اتنے سارے کیا پورے گاؤں والوں کے گھر کے جمع کر لیے ہیں؟ مہرماں نے رازدارانہ انداز میں یسریٰ کے پاس جھک کے کہا، جس پر وہ پپڑ گئی، جبکہ موٹی سے ان کا آس پاس کام کرتی ملازمائیں ہنسنے لگی۔ اب گھورو مت، جیسے کھا جاؤ گی، چھی چھی چھی، عجیب بات، گندی بات، مہرماں نے منہ بنا کر معصومیت سے کہا۔ ساری ملازمائیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، متوانی میں آئی لڑکی کے اتنے نخرے، چپ کر کے کام کرو سب، یسریٰ غصے سے چیخی۔ بات بات پہ کیوں چیخ رہی ہو، اور یہ پتیلی نہیں ہے، پورا دیگ ہے، میرے نازک ہاتھ ان کاموں کو کرنے سے قاصر ہیں، میں نہیں کر رہی، اس نے سیدھے سے انکار کیا۔ چل باہر، وہ اسے لیتے باہر کی طرف بڑھی۔ سارے افراد حال کے صوفے پر جمع تھے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا ہوا، اس منحوس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو، فاطمہ شاہ نے اسے آتے دیکھ کر نحوست سے کہا۔ بی بی جی، میں نے بہت کہا پر یہ کوئی کام نہیں کر رہی، یسریٰ نے مسئلہ بیان کیا۔ میں کیسے کام کروں، مجھے نہیں آتا، میں نے تو ہل کے پانی تک نہیں پیا آج تک، اوپر سے آپ لوگ کھاتے کتنا زیادہ ہیں، نہیں مطلب کھانا جینے کے لیے کھاتے ہیں، آپ لوگ تو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، میں برتن کیسے دھوؤں، میرے نیلز خراب ہو جائیں گے، اور کھانا وہ دیکھیے میں کیسے اٹھاؤں، اس نے اپنے نازک ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو واقعی یہ سب کرنے سے قاصر تھے۔ ایسا لگ رہا ہے پورے پنڈال کا کھانا بنانا ہے، مہرماں نے معصوم شکل بنائی، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ سب گھر والوں کے منہ سے اس کی تیز چلتی زبان دیکھ کے کھل گئے تھے، جبکہ زین نے تاثر سے سر ہلایا، مطلب وہ جہاں بھی
ہار نہیں یہاں بھی باز نہیں آئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، آمنہ بیگم نے آ کر ایک تھپڑ لگایا۔ انہوں نے فاطمہ شاہ کی خاموشی ساتھ چپی تھی۔ ایک لمحے کو سکوت آ گیا۔ زین تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ بہت دیکھی ہیں تمہارے جیسے سارے کام کریں گی بنا نخرے کے، وہ غصے سے بولی۔ تھپڑ زوردار تھا پر اس نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور کھڑی ہوئی۔ ہونٹ کنارے سے پھٹ گئے تھے۔ ہونٹوں پر لگے خون کو انگلیوں کی مدد سے بے دردی سے صاف کیا، جیسے یہ اس کے لیے نئی بات نہ ہو۔ کریکشن، میری جیسی نہیں مل سکتی۔ میرا نام مہرماں ہے، مطلب چاند۔ سمجھ آیا؟ کچھ چاند پورے آسمان میں ایک ہی ہوتا ہے اور اکیلے حکومت کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ اس نے آبرو اچکائی، آنکھیں جیسے سوال کر رہی ہوں، کیا اس طرح وہ لوگ اس سے کام کروا سکتے ہیں؟ ایک چیلنج تھا کہ کوشش کر کے دیکھ لیں، ناکام ٹھہریں گے۔ مہرماں کے لفظوں کا اثر تھا، سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی ساری عقل نکل جائے گی۔ یسریٰ جا، اسے اوپر کمرے میں بند کر دے اور کھانا دینے کی ضرورت نہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک کام نہرے دکھائے گی۔ فاطمہ شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ مقابل کی مسکراہٹ دیکھ ان کی مسکراہٹ معدوم پڑی۔ چلیے بھئی، یہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ بہت ڈھیٹ ہوں ایکچولی۔ نہ دے مجھے کھانا، کام میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ ہاں البتہ ایک ہفتے کے بعد جب نڈال پڑی ہوں تو حکیمہ کے پیسے آپ ہی نے تو دینے ہیں۔ مہرماں نے چلاکی سے نیا پتہ پھینکا۔ ہم کیوں بلائیں گے حکیمہ کو، پڑی رہو تم ایسے ہی، آمنہ شاہ نے نحوست سے کہا۔ سوچ لے گاؤں والے کیا کہیں گے۔ سید زین شاہ نے ونی میں آئی معصوم لڑکی کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ کیا عزت رہ جائے گی؟ اس نے مستقبل کی جھلک دکھلائی جس پر وہ دونوں گڑبڑائی۔ اوپر بند کر دو اسے، کھانا دے دینا، فاطمہ شاہ نے حکم دیا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے پہ کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ ان کے فیصلے ہی بدلنے پر مہرماں کو ہنسی بہت آئی، پر کنٹرول کر گئی۔ یہی تو آتا تھا اسے، مقابل کے دماغ سے کھیلنا، ایسے کہ وہ خود کو غلط سمجھے۔ وہ بھی کیا کرتی، بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ یسریٰ اسے اوپر لے گئی تھی۔ 4 لوگوں کو اس فیصلے سے تھوڑا سکون ملا تھا۔ ارحام شاہ، بطول شاہ، عشاء شاہ جو اس کے رہنما تھے، اور جانے انجانے میں سید زین شاہ جس نے کہا تو کچھ نہیں تھا، پر وہ لڑکی چپکے سے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ تبھی اس کا دل بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا اسٹور روم کی حالت صحیح نہیں ہے۔ اب اسے یہی فکر تھی کہ وہ کیسے رہے گی وہاں۔ زین خود باہر سے پڑھ کے آیا تھا، پر ان کے کھلے ماحول میں کبھی فٹ نہیں ہوا۔ اسے خود کی ثقافت پتہ نہیں، اس کی یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس پر ٹرائی مار چکی تھی، پر وہ اپنے آپ میں رہنے والوں میں سے تھا۔ زیادہ فری ہونا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس کے فرینڈز لڑکے ہی تھے۔ لڑکیاں بس دیکھ کے حسرت پوری کرتی تھی، پر لڑکیاں اسے شروع سے پڑھی لکھی اور کانفیڈنس فل پسند تھی۔ یہ وجہ تھی اسے نور پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کی آئیڈیلکس لائف پر پوری نہیں اترتی تھی۔ مہرماں کا انداز لب لہجہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ ہاں، اپنی انا میں آ کے اس نے اس کی پڑھائی سے متعلق نہیں پوچھا، پر ابھی تو شروعات تھی۔ اور دوسرا اس کا کانفیڈنس جو شادی والی رات اسے متاثر کر گیا تھا، وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور یہی سب سے بڑی بات تھی۔ یہ طاقت تھی اس پاکیزہ رشتے کی۔ اسے ہر لحاظ سے اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، کچھ چیزوں کا لحاظ اسے نہیں تھا جو یقیناً وہ اسے سکھانے والا تھا۔ زین نہ چاہتے ہوئے بھی نور اور مہرماں کو کمپیئر کر گیا تھا، اور مہرماں اسے ہر لحاظ سے اپنے لیے پرفیکٹ لگی۔ اس کے ساتھ سوٹ بھی کرے، پر سید زین شاہ جھک تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ خود آتی تو بات ہو، سب کام میں لگ گئے تھے، پر زین کا دماغ بھٹک کے مہرماں کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ جرگے میں بھی وہ بہت بے دلی سے بیٹھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، اور دادا سائیں اس کا کھویا انداز محسوس کر چکے تھے اور اندازہ بھی لگا چکے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بھی اٹھ کے جائے اور اسے باہر نکال دے۔ اسٹور روم میں مہرماں کو انتہائی مشکل ہوئی تھی۔ ایک تو اندھیرا، اوپر سے پانی، پتہ نہیں یہ پانی کہاں سے ٹپ ٹپ کر رہا تھا۔ پورا دن وہاں ہونے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ رات کے پہر جب سب سونے چلے گئے تب زین اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زین کے حواس سلپ ہوئے، جو زمین پر بھری ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اوپر کی طرف سے پانی کی لیکیج کا یقیناً کسی کو نہیں معلوم تھا، اور نہ ہی کسی نے دوبارہ کمرے میں دیکھنے کی زحمت کی۔ اتنی لاپرواہی پر اسے غصہ بھی آتا جس کا حساب وہ کل لینے والا تھا۔ وہ ہوش میں آتے اسے باہوں میں بڑے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے اسٹڈی کے پاس ایک سایہ دکھائی دیا جسے اس نے ملازمت سمجھ کے اگنور کر دیا۔ اسے بیڈ پر لائے اس کا ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔
زین کو اسے دیکھ اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ مہما ویک اپ بیبی اوپن یور آئز۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپتھپاتے اٹھانے لگا، تبھی اس کے گیلے کپڑوں کا احساس ہوا تو فوراً اٹھتے اپنی ہائی نیک اور ٹروزر نکالی، لائٹ آف کرتے خود پر ضبط کرتے کپڑے چینج کرنے لگا۔ اسلام آباد کی اس ٹھانڈ میں دوسرا کام اس نے ہیٹر آن کیا، اسے کمفرٹر اڑایا۔ اس سب کے بعد اس کے جسم میں ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی جب اس نے نیم آنکھیں وا کی۔ مہر ٹھیک ہو تم؟ زین نے پیار سے گالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے ہوش میں آنے کی وجہ سے زین تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا۔ خود پر کمفرٹر ڈالتے اس کے نازک وجود کو اپنے ہزار میں لیا تو خود میں ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح سورج کی کرنوں سے نیند میں حلت ڈالی۔ ہوش میں آتے ہی خود کو زین کے احسان میں دیکھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اسی ابداد میں زین کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا طوفان آیا ہے؟ زین نے بگڑے تیور لیے پوچھا۔ اپنی نیند کے خراب ہونے پر اسے ساتھ غصہ تھا۔ تم یہاں کا کیوں سو رہے ہو؟ اس نے اٹکتے اٹکتے پوچھا۔ کہاں سونا چاہیے مجھے؟ اس نے آگے سے سوال کیا۔ آنڈا تم نہیں، آپ سنو سمجھی؟ تم آپ مہرماں کی بات بیچ میں کاٹے مہرماں کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ آپ؟ زین کی سرد مہر آنکھوں کو دیکھتے مہرماں نے جڑ سے آپ کہا، اور جو اس کے غصے سے نہیں ڈرتی تھی اس کی قربت میں جان ہوا ہوئی۔ سب کے اس کے تابع داری پہ زین کے سرخ ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے اور دائیں گال پر گڑا نمودار ہوا۔ مہرماں تو یک تک اس کے حسین چہرے میں کھو سی گئی تھی۔ تمہارا ہی ہوں، بعد میں دیکھ لینا، ابھی فریش ہونے جا رہا ہوں، آ کے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہو کے پیار سے اس کے گال تھپتھپاتے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہرماں تو اس کے رویے سے حیران تھی۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی سوچوں میں گم اس کی نظر اپنے کپڑے پر پڑی تو حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ اس کے آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، گال پل میں سرخ ہوئے تھے۔ زین فریش ہو کے باہر آئے، وہ اب بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ براؤن شلوار قمیض پر بلیک شال، شانوں پر پھیلائے رولیکس کی گھڑی ہاتھوں پر پہنے، بالوں کو جیسے سیٹ کے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اپنی نظر اسے چراتے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ زین نے شیشے سے اس کے سابقے کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ نروسنس پر قابو پاتے ہوئے اس نے آرام سے پوچھا۔ میرے علاوہ یہ گستاخی اور کون کر سکتا ہے بیگم؟ زین نے آبرو اچکائی۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرا دل چاہ رہا تھا، کمال کی بے نیازی تھی۔ مہرماں تو بس سوچ کے رہ گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ گریٹ، کیا کرنا چاہ رہا ہوں ویسے؟ مجھے بھی سناؤ۔ اپنے ذہین ترین دماغ کے بہترین خیالات انداز تمسا ہڑبڑا تھا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آپ مجھے اپنی رکھیل۔ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب زین نے تیزی سے اسے گھما کے ڈریسنگ کے ساتھ پن کیا۔ غصے سے شہد رنگ آنکھوں میں سرخی اتری تھی، گردن اور ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ مہرماں کے پورے جسم میں کپکپی تاری ہوئی تھی۔ اپنے لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا آئندہ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سوری، مہرماں نے گویا بات ختم کی، اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسٹاپ بائٹنگ یور لپس، سخت لہجے میں کہتا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے وہ گویا ہوئی پھر فریش ہونے چلے گی۔ نیچے آتے ہی سب اس کے منتظر تھے۔ ناشتہ شروع کرے۔ وہ بھی اپنی کرسی پر پوری شان سے بیٹھا۔ اس لڑکی کو کمرے سے کس نے نکالا؟ آمنہ شاہ سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے بظاہر تو زین سے ہی پوچھا تھا، پر نظریں ملازماؤں پر تھی، جبکہ زین بخوبی ان کا انداز پہچان گیا تھا۔ آخر کو جرگے میں بیٹھتے ہر طرح کے لوگوں سے ملتا عادت ہو گئی تھی، لوگوں کا رنگ پکڑنے کی۔ میں لایا تھا، کسی کو مسئلہ ہے؟ لہجہ اتنا سخت اور ٹھنڈا تھا کہ کسی نے مزید سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ یسریٰ، جی مرشد سائیں۔ یسریٰ نے سر جھکائے کہا، مہر کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤ۔ اس کی اس حکم کا سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، پر پوچھنے کی ہمت اب بھی کسی میں نہ تھی۔ اس کے بے جا غصے سے سبھی واقف تھے۔ دادا دادی کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ عائشہ اور حرائمہ بھی دل سے خوش ہوئی تھی، جبکہ نور کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مہرماں کی جان لے لے۔ اس نے ایک شکوہ کنانہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ زین نے سب کو منع کر دیا تھا کہ فی الحال کوئی مہرماں کو تنگ نہ کرے۔
وجہ اس کی طبیعت میں ناسازگی تھی۔ اس نے ملازماؤں کو بھی کلاس لی تھی کہ روم میں پانی کی لیکیج کا کسی کو علم کیوں نہیں ہوا۔ احان شاہ اور اذلان شاہ آفس کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ رحم شاہ جرگے میں تھے اور زین شاہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے تھے۔ واصل اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکلا تھا۔ گھر میں فی الحال صرف عورتوں کی حکومت تھی۔ بطول شاہ افسوس سے ان سب کو دیکھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حرائمہ بھی انہی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ شاہ کچن کے کام دیکھ رہی تھی، جبکہ امنہ شاہ فاطمہ شاہ کے کان بڑھ رہی تھی۔ مہرمہ کہلاف جس میں نور اور رمشا پیش تھی۔ بھابھی آپ نے دیکھا وہ لڑکی اپنے حسن کا جادو چلا رہی ہے زین پر۔ آمنہ نے افسوس دکھاتے ہوئے کہا، ہاں تائی سائیں۔ زین سائیں نے آج ساری باتیں اسی کے لیے کہی ہیں۔ وہ کہیں سے بھی آپ کے بیٹے کو لگ ہی نہیں رہے تھے۔ نور نے بھی اپنا حصہ ڈالا، آگ تو اس کے اندر لگی تھی۔ ماما وہ لڑکی ہم سے ہمارا بھائی چھین لے گی۔ رمشا کی اس سے بیٹھ کھانے کی الگ وجہ تھی۔ 2 دن پہلے رمشا اپنی یونیورسٹی میں حاشر نام کی ایک لڑکی کو پسند کرتی تھی اور وہ رمشا کو کم ہی لفٹ کرواتا تھا۔ ابھی بھی رمشا نے پڑھائی کے بہانے اسے کال کی تھی کہ اسے سمجھا دے تو وہ مان گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے ویڈیو کال میں مگن تھی کہ حاشر کی ستائشی آواز پر چونکی Who is this beautiful and pretty girl in your left side؟ اس نے پیچھے دیکھا تو مہرمہ کھڑے کسی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی اور یہی بات رمشا کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ایک شخص جو اس سے بات تک نہیں کرتا وہ کیوں کر کسی اور لڑکی کی تعریف کرے۔ حاشر کی کانچ آنکھوں کی چمک اور تراشل لبوں کی مسکراہٹ اسے پہلی بار ذہن لگی تھی۔ اس کا دل کیا وہ آنکھیں نوچ لے جس سے اس آدمی نے کسی اور کو دیکھا یا اس مجسمے حسن کو جلا دے۔ وہ جنونی ہوتی جا رہی تھی حاشر کے لیے، اور حد سے زیادہ کچھ اچھا نہیں ہوتا چاہے محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تب سے وہ مہرمہ سے ہار کھاتی تھی، نفرت سی ہونے لگی تھی اس کے وجود سے۔ خیر محبت تو پہلے بھی نہیں تھی، ہمدردی ضرور تھی، پر اب نفرت کا جذبہ ہر جذبے پر غالب تھا۔ بھابھی اس لڑکی کو اتنی چھوٹ نہیں چاہیے، بنی میں آئی ہے بتا تو لگے، ورنہ ایک بیٹا تو کھو چکی ہیں، دوسرا بھی کھو دیں گی۔ امنہ نے تابوت میں گویا آخری کیل ٹھوکی تھی۔ فاطمہ شاہ پرسوچ انداز میں کچھ سوچا، پھر چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ سکینہ اس بنی کو لے کر آؤ۔ فوراً ان کے سرد لہجے کو محسوس کرتے سکینہ ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی طرف گئی، جبکہ وہ سب آگ لگانے کے بعد تماشے کے منتظر بیٹھی تھی۔ آپ نے بلوایا؟ مہرمہ نے آرام سے پوچھا۔ عائشہ دل ہی دل میں اس کے لیے بہت سی دعائیں پڑھ چکی تھی کیونکہ سب کے سامنے بولنے کا حق تو اسے ملا ہی نہیں تھا۔ ہاں، شمس جو کہ احان شاہ خاص ملازم تھا وہ بھی وہاں تھا۔ شمس اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے باہر سرونٹ کوارٹر میں چھوڑ دو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سمجھنا مشکل نہیں تھی۔ جب اس سے کام نہ چلا تو وہ بات عزت پر لے آئی تھی۔ تم بس سرونٹ کوارٹر کا راستہ بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایک سخت نظر ان پر ڈال کے مہرمہ نے رسانے سے کہا۔ وہ شمس کی حوث بڑی نظریں خود پر محسوس لب پینچ کے رہ گئی۔ نہیں، ہاتھ پکڑو اس کا۔ شمس بہت غرور ہے اسے اپنی عزت کا، ہے نا بھابھی؟ آمنہ نے ہنسے ہوئے کہا۔ اب اپنی عزت کا تماشا دیکھو، فاطمہ نے زہریلی مسکراہٹ سمیت کہا۔ آخری کی 2 جملے گھر میں داخل ہوتے ہر مرد نے سنی تھی۔ زین کو کچھ بری طرح سے کھٹکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب آیا، پر اندر کے منظر نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ اس سے پہلے شمس کے غلیظ ہاتھ سے اسے چھوتے مہرمہ نے اپنے پیر تیزی سے چلائے تھے اور ساتھ ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ ایک ہٹا کٹا انسان زمین پر گرے منہ پر ہاتھ رکھتے درد سے کرا رہا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شمس زمین پر گرا پڑا تھا، جبکہ مہرمہ کا ایک پیر اس کے سینے پر تھا۔ اس کے کالر کو تھامے مہرمہ نے اسے اوپر کی جانب کیا تھا۔ یہ سب چند منٹوں کا کھیل تھا، کسی کے بھی سمجھ سے بالاتر تھا۔ زین کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ خیال تو یہی تھا کہ ایک سردار کی بیوی کو اتنا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ تیری اتنی ہمت، تو مہرمہ شاہ نواز سکندر کو ہاتھ لگائے، تیرے جیسے 10 میرے آگے 10 میرے پیچھے گھومتے ہیں۔ اور شیرنی کی ایمانداری تھی، بات عزت پر جو آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادا جی کی آواز پر مہرمہ فوراً سیدھی ہوئی نظریں زین سے ٹکرائی، جو جذبات لوٹاتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ایسے ہی۔ فاطمہ نے فوراً بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ ایسے کیا اماں سائیں؟
کس کی عزت کا تماشا نکلوا رہی تھی۔ وہ منظر یاد کرتے خود لہجے میں سہتی آ گئی تھی۔ مطلب اس کی ماں نے اس کی بیوی کو ملازموں کے سامنے پیش کر دیا۔ بیٹا نہیں، وہ آمنہ نے وضاحت دینی چاہی، آپ سب سردار کی عزت کا تماشا نکال رہے تھے، ہے نا؟ وہ پوری شدت سے چیخا، بس نہیں چل رہا تھا، سب تہس نہس کر دے۔ کسی نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی کیسے؟ نہیں بیٹا، ہم مہمہ کی بات کر رہے تھے، آمنہ نے جلدی سے صفائی دی، خود ہی اپنے لفظوں میں پھنسی تھی۔ ریلی مہمہ بیوی ہے میری عزت کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ پھر سے دھاڑا تھا، تم اس ونی کے لیے اپنی ماں پر چلا رہے ہو؟ احان شاہ سے اس کا مہمہ کی اتنی سائر لینا برداشت نہیں ہوا تو وہ فوراً بولے، بابا سائیں آپ لوگوں پر جان بھی قربان، پر جہاں بات میری عزت کی ہے، آپ لوگوں کے نزدیک قوم کے سردار کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا؟ باپ کو جواب دیتے وہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوا کہ اس کے منتیں کرنے کے باوجود مہمہ کو نیچے کیوں بلوایا؟ منع کرنے کے باوجود مہمہ کو نیچے کیوں بلوایا؟ سرد مہری قائم تھی، سب کو چپ سے لا گئی تھی، تمہیں منع کیا تھا نا نیچے آنے سے؟ وہ سہتے ولیے مہمہ کی جانب گھما، سکینہ زبردستی لے کر آئی تھی۔ مہمہ کے بولنے بعد سکینہ گڑبڑائی، تم سب میری بات کان کھول کے سن لو، آج کے بعد کسی نے میری بیوی سے زبان درازی کی تو اس کا سامنا مجھ سے یعنی سید زین شاہ سے ہوگا۔ وہ بیوی کہہ کے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اسے لے کر جاؤ، آہل اس کی خاطرداری میں خود کروں گا۔ زین نے اپنے ہاتھ بندے سے شمس کو اٹھانے کو کہا، جو ڈر کے مارے اٹھ بھی نہیں رہا تھا۔ معاف کر دے سائیں، سائیں معافی۔ اس کی ساری دعائیاں نظر انداز کرتے وہ مہمہ پر ہاتھ پکڑے اوپر کی جانب جا چکا تھا۔ شمس کی آنکھوں کی ہوس زین سے چھپی نہ تھی، یہی چیز اسے سخت تیش لگا گئی تھی۔ بابا سائیں دیکھ رہے، زین اس ونی کو سر پر بٹھا رہا ہے۔ احان نے ارحام شاہ سے کہا، جس پر وہ انہیں گھورنے لگے، مجھے فوراً اپنے بت پر یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ دیے۔ احان صاحب صحیح معنی میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ وہ اسے اوپر لائے ہاتھ چھوڑ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری۔ زین کے لہجے میں شرمندگی مہمہ کو چونکا گئی تھی، وہ ایک ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ کس لیے؟ کچھ ہوا نہیں۔ تمہیں اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، یہ دیکھ کے اچھا لگا، پھر بھی یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہاں ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ آرام سے اپنی غلطی مان گیا تھا۔ تم سید زین شاہ کی ملکیت ہوں اور میں اپنی چیزوں میں شراکت داری برداشت نہیں کرتا۔ اپنی عزت کی حفاظت جان سے بڑھ کے کرنا اس کے انداز میں موجود جنون مہمہ کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ زین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے نزدیک کیا اور اسے اس کے بالوں میں منہ چھپائے گہرا سانس لیا۔ اس کی پیش قدمی نے مہمہ کو سرے سے اسٹیل کر دیا تھا۔